إن الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عشرة ذي الحجة فقال يعدل صيام كل ليلة منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کامل اور مکمل دین عطا فرمایا ہے اور زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ بتلایا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو، دنیا کو بنایا، دنیا کے نظام کو پیدا فرمایا اور اس میں سے بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جیسے مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو فضیلت عطا فرمائی، دنوں میں اللہ نے جمعہ کے دن کو فضیلت عطا فرمائی، راتوں میں لیلۃ القدر کو فضیلت عطا فرمائی، اور بھی بہت سے اس طرح کے فضیلت کے راتیں اور فضیلت کے دن ہیں جن کا احادیث میں ذکر آتا ہے، جن میں سے بعض جن دنوں کی فضیلت آتی ہے وہ دن بھی ہے جن سے ہم گزر رہے ہیں، اور وہ ہے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ۔ ذوالحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یہ ایام بھی بڑی فضیلت کے ہیں۔ اگرچہ ذوالحجہ پچھلے ہفتے کے روز سے، سنیچر کے روز سے شروع ہو چکا ہے اور آج 7 تاریخ ہے، لیکن جو ہے پھر بھی اس کے فضائل، اس کا تذکرہ آ جائے تو شاید بہت سو کو فائدہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ ان ایام میں عبادت کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے باقی دنوں میں عبادت کرنے کے مقابلے میں۔ ان ایام میں آدمی جو بھی نیک کام کرے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور جو کچھ بھی نیک کام وہ کر سکتا ہے، جتنے بھی نیک کام ان ایام میں، ان 10 دنوں میں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل زیادہ محبوب ہے کہ یہی عمل اگر کسی اور دن میں کیا جائے تو وہ اتنا پسندیدہ اور اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ان دنوں میں کیا جائے، چاہے کوئی بھی نیک عمل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، کہ بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد بھی ان دنوں میں عبادت کرنے سے افضل نہیں ہو سکتا؟ جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی افضل نہیں ہو سکتا؟ فرمایا کہ نہیں، جہاد کرنا بھی ان دنوں کی عبادت کے مقابلے میں افضل نہیں ہو سکتا ہے، ہاں البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکل جائے اور پھر اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دے تو یقیناً اس کی فضیلت تو بڑھ جائے گی، ورنہ اس کے علاوہ کوئی عمل بھی اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب نہیں ہے ان دنوں میں عبادت کرنے کے مقابلے میں۔ باقی اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان دنوں میں سے جو شخص ان 10 دنوں میں، 10 دن نہیں بلکہ 9 دن، اس لیے کہ 10واں دن تو عید کا دن ہوتا ہے، تو لہٰذا ان 9 دنوں میں سے کوئی ان 9 دنوں میں روزہ رکھے تو 1 دن کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ 1 دن کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور اگر کوئی 1 رات عبادت کرے، چاہے پوری رات کرے، آدھی رات کرے، رات کا کچھ حصہ کرے، 1 رات کوئی شخص عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے کہ شب قدر میں عبادت کی ہو، کہ شب قدر میں عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا یہ جو جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑے مبارک ایام ہیں، یہ نیکیوں کے ایام ہیں، گناہوں سے بچنے کے ایام ہیں، اور جو ہے راتوں کو جاگنے اور عبادت کے ایام ہیں۔ پوری رات نہیں جاگ سکتے ہیں، کچھ حصہ، کچھ دیر ہم اللہ کے سامنے جو ہے جھک کر اور جو ہے دعائیں کر کے تلاوت و تسبیحات میں تھوڑا سا وقت گزاریں تو انشاءاللہ شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے
نویں تاریخ جو آتی ہے ذی الحجہ کی نویں تاریخ جو ہے یہ عرفے کا دن کہلاتا ہے، اور عرفے کے دن کے روزے کی الگ سے فضیلت آئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان 8 دنوں کی فضیلت، ان 8 دنوں میں کوئی ایک روزہ رکھے 1 سال کے برابر، لیکن جو ہے اگر عرفے کے دن کا، جیسے ہمارے یہاں پر عرفے کا دن آ رہا ہے اتوار کا، پرسوں جو ہوگا وہ عرفے کا دن ہوگا، ہمارے یہاں پر عید جو ہے یہ پیر کے دن طے کی گئی ہے چاند کے حساب سے، تو لہٰذا عید سے 1 دن پہلا یعنی اتوار کا دن جو ہے عرفے کا دن کہلاتا ہے۔ اس کی فضیلت میں آتا ہے جو شخص عرفے کا 1 روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، ایک پچھلے سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، ایک اگلے سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ تو لہٰذا ہم اس روزے کے رکھنے کی جو ہے اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں 1 روزہ ہے 2 روزہ، ایک ہی روزہ ہے، ویسے تو ان 8 دنوں میں 9 دنوں میں سارے دن آدمی روزہ رکھے، جیسے اب جو ہے دن باقی ہے، 2 دن صرف باقی ہے، ایک سنیچر کا دن باقی ہے کل کا، ایک پرسوں کا دن باقی ہے، دونوں دن روزے سے گزارے، بہت اچھی بات ہے، لیکن عرفے کا جو روزہ ہے وہ صرف 1 دن کا ہے 9ویں تاریخ کا، اور ہمارے اس سال کے اعتبار سے اتوار کا روزہ عرفے کا کہلائے گا، کہ جس کی فضیلت میں آتا ہے 2 سال کے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں، ایک پچھلے سال کے گناہ ایک اگلے سال کے گناہ ایڈوانس میں معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کیا مطلب کہ آدمی گناہ کرتا چلا جائے کہ جب معاف ہو گئے گناہ تو گناہ کرتا چلا جائے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اتنی طاقت اور صلاحیت پیدا کریں گے کہ یہ آئندہ 1 سال تک گناہوں سے بچے گا، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ اس کے اندر پیدا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا اس کی فضیلت ہے کہ 2 سال کے گناہ اگلے اور پچھلے سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے کچھ لوگ وسوسہ چھوڑتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے شک میں ڈالتے ہیں، بلکہ عبادتوں سے دور کرنے کی جو ہے ایک کوشش ہے یہ کہ بھئی عرفے کا دن کون سا سمجھا جائے، مستقل سوالات و مستقل بحث اس پر کہ عرفے کا دن کون سا سمجھا جائے۔ ہمارے اعتبار سے 9ویں تاریخ وہ عرفے کا دن ہے، یا سعودی عرب میں جو عرفے کا دن کہلاتا ہے، جیسے آج جمعہ کا دن ہے تو وہاں پر 9ویں تاریخ ہے، تو اس کے اعتبار سے ہم کون سے عرفے کا دن شمار کریں؟ دیکھیے 2 باتیں الگ الگ ہیں، 2 باتیں یہاں پر الگ الگ ہے۔ ایک ہے حاجی کا عرفے کے میدان میں، عرفات کے میدان میں جمع ہونا، ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا۔ 2 الگ الگ چیزیں ہیں کہ ایک ہے عرفات میں حاجی کا جمع ہونا، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے کہ اگر وہ ادا ہو گیا تو حج ادا ہو گیا، اور جس دن اللہ تبارک و تعالی حاجی کو جو ہے پوری طرح سے گناہوں سے معاف فرما دیتے ہیں، شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ دن جو ہے وہی ہوگا جو سعودی عرب کے چاند کے اعتبار سے ہوگا، جیسے اس سال کا آج ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ وہیں پر سمجھا جائے گا۔ اور ایک دوسرا مسئلہ ہے 9ویں ذی الحجہ کی فضیلت، جو ابھی میں نے بتلائی 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو 9ویں ذی الحجہ کی فضیلت جس حدیث میں آئی ہے، 9ویں ذی الحجہ کی فضیلت جس حدیث میں آئی ہے، اسی حدیث کے ضمن میں علماء نے بات لکھی ہے کہ 9ویں تاریخ کا جو روزہ رکھنا ہے وہ حاجی کو نہیں رکھنا ہے، غیر حاجی کو رکھنا ہے، تو لہٰذا فضیلت بھی یہ حاجی کی نہیں ہے، حاجی کی فضیلت الگ ہے اس کے عرفے کے میدان میں جمع ہونے کی، اور 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا اس کی فضیلت الگ ہے، اور حاجی کے لیے حکم ہے کہ وہ 9ویں تاریخ کو روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ اس کو بہت سارے کام کرنے، عرفات میں کھڑے ہو کر دعائیں کرنی ہیں اور بہت سارے کام اس کو کرنے ہیں، تو لہٰذا وہ تو روزہ ہی نہیں رکھے گا اس دن کا۔ تو ہم اس وسوسے میں نہ پڑیں کہ 9ویں تاریخ کا روزہ جو ہے وہ ہم کون سے دن رکھیں، ہندوستان کے اعتبار سے رکھیں یا سعودی عرب کے اعتبار سے رکھیں، تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ چاند کے مسئلے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف اور واضح الفاظ فرمائے ہیں، اور جو ہے یہ بات صاف ارشاد فرمائے نحن امت امیہ، کہ ہم جو ہے لکھی پڑھی امت نہیں ہے، ہماری جو امت ہے سیدھی سادی امت ہے، بہت زیادہ لکھنا پڑھنا حساب کتاب نہیں جانتے، تو اب چاند اور روزے کا کیا حساب ہوگا یا ذوالحجہ کے تاریخوں کا کیا حساب ہوگا؟ فرمایا جو ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جب چاند نظر آ جائے روزہ شروع کر دو، جب چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنا بند کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اسلامی اور قمری مہینے سارے کے سارے
چاند دکھنے اور نہ دکھنے کے حساب سے چلیں گے۔ اسلامی تاریخ جو چلے گی وہ تمہارے علاقے میں چاند نظر آ گیا تو اب تم کو تمہارے اسلامی تاریخ کا پہلی تاریخ ہوگی، اور چاند نظر نہیں آیا تو اسلامی تاریخ کا 30واں دن ہوگا، 30 تاریخ ہو جائے گی۔ یہ ہم کو صاف بتلا دیا، نہ ہمیں یہ کہا کہ تم مکہ کے مطابق جو ہے تاریخ چلاؤ، نہ سعودی عرب کے مطابق چلاؤ، نہ کسی اور۔ ہر علاقے کا اللہ نے الگ نظام بنایا ہے، اور جس اللہ نے ہر علاقے کا نظام الگ بنایا ہے اس اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے کہ وہ ایک دن سعودی عرب والوں کو عرفے کی فضیلت دے دے تو دوسرے دن ہندوستان والوں کو دے دے؟ تو اللہ کا یہی ضابطہ ہے۔ تو اس وسوسے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بس اس بات کے مکلف ہیں کہ ہمارے یہاں پر جو چاند کا اعلان ہوا ہے، جیسے گزشتہ سنیچر کو 1 تاریخ کو ہمارے یہاں پر چاند کا پہلی تاریخ ہونے کا اعلان ہوا ہے پورے ہندوستان میں، بلکہ پورے بر صغیر میں کہیں پر بھی جو ہے اس سے پہلے 29 کا چاند کہیں بھی نظر نہیں آیا، ہر جگہ پر 30 کے چاند کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو اب ہم اسی کے مطابقت کریں۔ اب ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ سعودی عرب 1 دن آگے ہیں یا 2 دن آگے ہیں، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں شریعت کے اعتبار سے۔ اور یہ تو آج کا زمانہ ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سعودی کے حساب سے سعودی میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ آج سے جو ہے تقریباً 30 سال پہلے لے لیجئے، کس کو پتہ چلتا تھا کہ سعودی میں کیا تاریخ ہے اور آج کیا تاریخ ہے؟ 50 سال پہلے لے لیجئے، کیا تاریخ؟ تو اس وقت کے روزے رکھنا اور اس وقت کے تاریخیں متعین کرنا، ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو شریعت ہر زمانے کے اعتبار سے ہے، شریعت صرف ٹیکنالوجی کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے۔ شریعت جو ہے چاہے کسی دیہات میں کوئی خبر پہنچانے والا نہ ہو تب بھی اس کو مکلف کیا گیا تم چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو، چاند دیکھ کر پہلی تاریخ متعین کرو، چاند نہ دکھے تو 30ویں تاریخ متعین کرو۔ تو لہٰذا ہم اس وسوسے میں ہرگز نہ پڑے کہ بھئی ہم کو کون سے دن روز۔ اچھا، پھر عجیب بات یہ ہے کہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ بھئی ہم سعودی کے مطابق سب کچھ کریں گے، لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ آپ ہندوستان تو 2.5 گھنٹہ صرف پیچھے ہیں، بہت سے ممالک ایسے ہیں جو 12 گھنٹہ پیچھے ہیں سعودی سے، کچھ ممالک ایسے ہیں جو 12 گھنٹہ آگے ہیں، جو جغرافیہ جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو اب وہ کیسے مطابقت کریں گے آدھے دن کا؟ بلکہ کہیں پر سعودی عرب میں چاند دکھ رہا ہے تو وہاں پر تو دن ہے، تو اب یہ کیسے مطابقت کریں گے؟ تو لہٰذا شریعت جو ہے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ساری دنیا ملا کر جو ہے ساری دنیا مل کر ایک ہی دن عید منائے۔ قرآن اور حدیث کی کسی بھی جگہ پر اس کا نہ کوئی صراحت ہے نہ کوئی اشارہ ہے۔ تو لہٰذا ہم ان چکروں میں ہرگز نہ پڑیں، بلکہ جو ہے ہمارے لیے یہی ہے کہ جو تاریخ ہمارے لیے متعین کی گئی ہے وہی تاریخ ہمارے لیے فضیلت کی ہے، وہی تاریخ ہمارے لیے روزے کی۔ تو لہٰذا عرفے کے دن سے متعلق یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں پر اس سال عرفے کا دن یا 9 ذی الحجہ جو ہے وہ اتوار کا دن ہے، اور اسی اتوار کو روزہ رکھا جائے گا، اور اسی اتوار کی وہ فضیلت ہے کہ 2 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم کو اس سلسلے میں سمجھ عطا فرمائے، اور دین کے یعنی ہم جو ہے دین کے ایسے سوالات اٹھا کر ایک اعتبار سے دین پر سوال ہوتا ہے، یہ کیسی شریعت ہے اور یہ کیسا دین ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسا کر رہے کچھ لوگ ویسا کر رہے۔ حالانکہ جو ہے عقل کی بات یہ ہے کہ اللہ نے چاند کا نظام ہی الگ الگ بنایا ہے، سورج کا نظام ہی الگ الگ بنایا ہے، ہر جگہ پر سورج کے غروب ہونے کا وقت الگ ہے، چاند کے طلوع ہونے کا وقت الگ ہے۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے، ساری سائنس جانتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم محض دین میں سوالات پیدا کرنے کے لیے، دین میں شک پیدا کرنے کے لیے ان بحثوں میں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے ہم ان بحثوں میں نہ پڑیں، بلکہ اس سال کے اعتبار سے اتوار کو جن کو اللہ توفیق دے دے وہ روزہ رکھیں، اور ان کے لیے یہ فضیلت ہے انشاءاللہ کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے صحیح رہبری کے مطابق جو ہے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق